اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ اصحاب الاخدود یعنی گڑھے والے، یہ بھی کافی ہے۔ یہ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج 30واں پارہ ہے، آیت نمبر 4 سے لے کر 8 تک اصحاب الاخدود کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ یمن میں ایک بادشاہ تھا، وہ چل کر مدینہ آیا جہاں یہودی آباد تھے۔ وہاں وہ کچھ عرصہ ٹھہرا اور وہاں اس نے یہودیت اختیار کر لی اور وہاں سے 2 یہودی علماء کو لے کر واپس چلا گیا یمن۔ انہوں نے وہاں جا کر تبلیغ کی اور اس کی پوری مملکت یعنی جتنے بھی لوگ تھے اس کے ریاست میں سب یہودی مذہب اختیار کر لی سب نے۔ اسی بادشاہ کا بیٹا کون تھا؟ ذونواس، نام سنا ہوگا، بہت مشہور بادشاہ تھا ذونواس۔ تو ذونواس اپنے مذہب میں بہت کٹر تھا اور بہت ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے نجران پہ حملہ کیا اس لیے کہ وہاں سب نصارہ تھے۔ یہی نجران سے وفد آیا تھا، ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا 9 ہجری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے ساتھ جو ہے مباہلہ ہوا تھا۔ تو یہ نجران بہت پہلے سے عیسائیت کا مرکز تھا۔ تو ذونواس نے نجران پر حملہ کیا اور ان کو مجبور کیا کہ یہودیت اختیار کرے۔ جب لوگوں نے انکار کیا تو اس نے 20,000 انسانوں کو اس نے آگ جلوایا، خندق کھدوایا اور اس میں آگ جلا کر تمام لوگوں کو زندہ جلا دیا۔ یہ اکتوبر 523 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اس کے یعنی یہ جو زندہ اکتوبر 523 عیسوی کا واقعہ، اس کے 2 سال بعد کوئی شخص جو ہے نجران کا وہ بھاگ کر قیصر روم کے پاس گیا اور وہاں پہ جب اس نے جا کر سارا واقعہ بتایا تو قیصر روم نے حبشہ کے گورنر کو حکم دیا کہ آپ اس معاملہ کو دیکھیے۔ تو حبشہ کے گورنر نے کیا کیا؟ ذونواس کو قتل کروا دیا اور وہاں پہ عیسائی حکومت پھر قائم ہو گئی حبشہ میں۔ تو یہ 525 عیسوی میں ہوا۔ انہی میں سے آپ دیکھیے کہ ابرہہ تھا۔ ابرہہ کا معاملہ یاد ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 50 دن پہلے جو مکہ سے نکلا تھا بیت المقدس کو ڈھانے کے لیے۔ تو یہ اسی یمن عیسائی مملکت بن گئی تھی، وہاں سے آیا تھا۔ تو اسی کے بعد جو ہے 570 عیسوی یا 71 عیسوی میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے ایک بیک گراؤنڈ بتایا۔ قرآن کریم کی سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص واقعے کا ذکر کیا کہ کھائی والوں پر لعنت ہو، اس بھڑکتے آگ والے جب وہ اس کناروں پر بیٹھے تھے اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ اور مسلمانوں کا قصور کیا تھا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے، اس اللہ پر جو تمام خوبیوں کا مالک ہے اور اسی کے لیے آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک جنہوں نے مسلمان مرد اور عورتوں کو تکلیف دی اور توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے آیات کی تفسیر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے اصحاب الاخدود تھے، یعنی 20,000 ایسے لوگ جنہیں صرف ایک خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے خندق کھدوا کے جلا دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے کا ہے۔ ہوا یہ تھا یہاں پہ جو بادشاہ تھا وہ لوگوں پہ بہت ظلم و ستم کرتا تھا، اور لوگ جو ہے اس وقت عیسائی مذہب میں بہت ساری شرک کی چیزیں پھیل گئی تھی، لیکن کچھ لوگ اس وقت بھی توحید پرست تھے۔ تو جو توحید پرست تھے نا، یہ ظلم کرتا تھا اور کہتا کہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ، یہ بعض کہتے ہیں کہ وہ کہتا کہ میں رب ہوں۔ تو اتنا ظلم کرتا تھا یہ بادشاہ، تو جو لوگ اپنے دین بچانا چاہتے تھے وہ لوگ جنگلوں میں چلے گئے تھے، شہر چھوڑ کے جنگل میں رہتے تھے۔
تو اسی جنگل میں اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے ایک راہب بھی رہتا تھا. تو یہ بادشاہ کے پاس جو ہے ایک کاہن تھا. کاہن مطلب معلوم ہے نا, جو غیب کی باتیں بتاتا ہے, ستارے وغیرہ کا علم, نجوم کا علم رکھتا ہے. تو وہ جو کاہن تھا وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا, وہ جادوگر بھی تھا. تو بہت بوڑھا ہو گیا تھا. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میری موت ہو جائے, تو آپ جو فائدہ مجھ سے لیتے ہیں پھر آپ نہیں لے پائیں گے. یعنی اس سے علم غیب وغیرہ دکھا کے لوگوں پہ اپنی دھوس جماتا تھا کہ میں یہ کر رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ آپ ایسا کیجئے کہ ایک نوجوان اور ذہین لڑکا کو میرے پاس لے آئیے تاکہ میں اپنا علم اس کو سکھا دوں, تو میرے بعد وہ آپ کا کام آتا رہے گا. تو یہ بادشاہ جو ہے منادی کرا دیتا ہے پورے شہر میں کہ سب سے ذہین لڑکا کو میرے پاس لے کر آؤ. تو لہٰذا لایا گیا ایک لڑکا کو جس کی عمر 12 سے 14 سال کے اندر ہوگی یا 15 سال. تو یہ نوجوان لڑکا جو ہے اپنے گھر سے نکلتا تھا اور محل تک جانے کا جو راستہ پڑتا تھا اس میں ایک جنگل تھا, اس کے بعد ایک پل آتا تھا. تو جب یہ جنگل سے گزرتا تو وہ راہب کو دیکھتا اور تو اس کو بہت اچھا لگتا اور وہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا. تو راہب جو ہے ایک خدا کی بات کرتا اور بہت دین کی باتیں جب اس کے سامنے کرتا تو اسے بہت اچھا لگنے لگا اور وہ تھوڑا وقت وہاں بیٹھنے لگا. تو روزانہ جب وہ محل میں جادو سیکھنے کے لیے جاتا تو اس سے پہلے راہب کے پاس بیٹھ جاتا اور پھر جب واپس محل میں چلا جاتا تو اب آہستہ آہستہ تھوڑا وقت زیادہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا. تو جب محل میں جاتا تو جادوگر اسے بہت مارتا اور پھر وہ واپسی پر بھی جب گھر جانے لگتا تو بھی راہب کے پاس بیٹھ جاتا اور راہب سے دین سیکھتا. تو جب گھر واپس جاتا تو گھر والے کہتے کہ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو, گھر والے مارتے اس کو. تو اس نے راہب سے کہا کہ اب بہت مشکل ہو گیا ہے, ہر طرف مجھے مار پڑتی ہے, وہاں جاتا ہوں تو وہاں مارتے ہیں. تو راہب نے کہا کہ دیکھو میرا نام مت بتانا, جو بھی پوچھے میرا نام مت بتانا, گھر والوں کو بولنا کہ محل میں دیر ہو گیا, محل والوں کو بولنا کہ گھر میں دیر ہو گیا. تو ویسے ہی ہو رہا تھا. تو یہ جو ہے دین سیکھ رہے تھے, مطلب یہ بچہ جو ہے راہب سے دین سیکھ رہا تھا کہ ایک دن جب محل کی طرف وہ جاتا رہتا ہے تو دیکھتا ہے پل پر ادھر کے لوگ ادھر بھیڑ ہے اور ادھر کے لوگ ادھر ہی کھڑے ہیں اور پل میں ایک بڑا سا کوئی جانور ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ شیر یا اژدہا بڑا سا جو پورا کا پورا آدمی کو نگل لے گا. تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہے. تو اس وقت اس بچے نے اللہ سے دعا کی اور ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اس نے کہا کہ اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو مار دے. اور وہ اللہ کا نام لے کے اس پتھر کو مارتا ہے اور وہ جانور وہیں مر جاتا ہے. اب جب لوگوں نے دیکھا کہ اس بچے نے اتنا بڑا کام کیا, اب اس کی بہت شہرت ہو گئی کہ اس کے پاس سب سے بڑا علم ہے. یہ کون سا علم ہے کہ ایسا علم تو کسی کے پاس نہیں ہے. تو جب اس کے پاس اس کی اتنی شہرت ہو گئی, اب سب کو پتہ چلا کہ اس بچے کے پاس بہت بڑا علم ہے. تو بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر تھا جو نابینا تھا. وہ ایک دن بہت سارا تحفہ تحائف لے کر اس بچے کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تم میری آنکھیں ٹھیک کر دو, میری بینائی ٹھیک کر دو اپنے علم کی بنا پہ. تو بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے, آنکھیں اگر ٹھیک ہوگی تو وہ اللہ کے حکم سے ہوگی, یعنی جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. تو میں ایک ہی شرط پہ اللہ سے دعا کروں گا تو تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائے گی. تو تمہیں ایمان قبول کرنا ہوگا, جو رب تمہیں آنکھیں دے گا اس رب کو تمہیں ماننا ہوگا. تو وہ وزیر کہتا ہے ٹھیک ہے. تو وہ ایمان لے آتا ہے اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہے, یہ دعا کر دیتا ہے اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہے. اب یہ جب دوسرے دن محل میں جا کے بیٹھتا ہے تو بادشاہ سے جب باتیں کر رہا ہے تو بادشاہ کو دیکھ کے بات کر رہا ہے. تو بادشاہ اب بظاہر نابینا لوگ کیا کرتے ہیں, کان آگے بڑھا دیتے ہیں کچھ سننے کے لیے. تو جب بادشاہ دیکھتا ہے وہ دیکھ کے بات کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری آنکھیں کیسی ٹھیک ہو گئی, تم تو اندھے تھے. تو تب وہ بتاتا ہے کہ ایک بچہ ہے جس کی وجہ سے میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی. تو یہ بادشاہ بولتا ہے کہ بچہ کو بلاؤ. تو جب بچہ آتا ہے تو کہتا ہے کہ اچھا تم اتنا علم سیکھ گئے کہ تم آنکھیں بھی ٹھیک کرنے لگے. وہ سوچتا ہے کہ جو میں اسے جادو سکھوا رہا ہوں اس کی بنا پہ وہ آنکھیں ٹھیک کر چکا ہے, تو تم اتنا علم سیکھ گئے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ
تو یہ تو تم نے بہت کمال کر دیا. تو وہ اپنے جادوگر کو بھی بلاتا ہے کہ تم نے بہت اچھی جادو سکھا دی اس کو. تو جادوگر کہتا ہے کہ نہیں, یہ جادو میرا ہو ہی نہیں سکتا ہے, میں اتنا اعلیٰ درجہ پہ نہیں پہنچا ہوں, یعنی یہ میرا جادو نہیں ہے. تو بادشاہ کہتا ہے کہ تو پھر یہ علم کہاں سے آیا, کیا ہے یہ؟ تو وہ بچہ کو پھر بادشاہ جو ہے بہت پٹائی کرتا ہے. اب بچہ ہی ہے, اس نے راہب کا نام لے لیا. اب جب راہب کا نام لے لیا تو بادشاہ نے بولا کہ راہب کو لے کے آؤ, اور راہب آیا. یہ تینوں جو ہے ان تینوں کو کھڑا کر دیا, بچہ ہے, وزیر ہے اور راہب ہے. تو راہب کو کہتا ہے کہ یہ کون سا دین ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ ایک رب جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تم اگر اس دین کو, یعنی وہ سمجھ جاتا ہے یہ پکا عیسائی ہے اور توحید پرست ہے, تو اگر تم اس دین کو نہیں چھوڑو گے, یہاں تو رب میں ہوں, یعنی رب کا مطلب پالنے والا. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, وہ ایک اللہ ہے جس نے تم کو بھی پیدا کیا, سورج چاند ستارہ سب اسی نے پیدا کیا. تو بولتا ہے کہ تم دین چھوڑ دو ورنہ تم کو مار دوں گا. راہب کہتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو. تو بادشاہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, میں الگ الگ طریقے سے موت دوں گا. آری منگواتا ہے, اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے راہب کا, اور جو وزیر رہتا ہے اس کو دکھاتا ہے کہ دیکھو جو حال اس کا ہوا وہی تمہارا ہو جائے گا, تم بھی اپنے دین سے مکرو, اگر دین نہیں چھوڑتے ہو تو پھر تمہارا بھی یہی حال ہوگا. تو پھر وزیر بھی جو ہے دین کا اتنا پکا ہو جاتا ہے, ایمان کا اتنا پکا ہو جاتا ہے, وہ بولتا ہے, اور آپ سوچئے کہ وزارت جیسے اتنے بڑے عہدے کو بھی وہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنی جان بھی دینا قبول کر لیتا ہے. تو بادشاہ جو ہے اس کو بھی قتل کر دیتا ہے کسی دوسرے طریقے سے. اب یہ بچہ دیکھ رہا ہے, اس بچہ کو کہتا ہے کہ اب تمہاری باری, تم کو سب سے دردناک موت دوں گا اگر تم یہ دین نہیں چھوڑو گے. تو بچہ کہتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو. تو اپنی فوج کو دربار میں کہتا ہے کہ تم سب اس کو لے کے جاؤ, فلاں پہاڑ کے اوپر لے کے جاؤ, اس سے پوچھنا کہ یہ دین چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا. اگر دین چھوڑ دے گا تو اس کو میرے پاس واپس لے آؤ, اور اگر نہیں چھوڑتا ہے تو وہیں سے اس کو دھکا دے دو. یہ لوگ لے کے جاتے ہیں پہاڑ کے اوپر. تو یہ بچہ جو ہے اللہ سے دعا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس پہاڑ میں زلزلہ لا دیتے ہیں. تو جو لوگ اس کو پھینکنے کے لیے گئے تھے وہ سب گر جاتے ہیں, اور یہ بچہ واپس سے بادشاہ کے پاس چلا آتا ہے, کہتا ہے کہ میں تو زندہ ہوں, میں نہیں مرا. تو بادشاہ اور غصہ ہو جاتا ہے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد یہ نہیں. اس کی تو اب ہنسی ہو رہی ہے, سب میں پورے شہر میں اس کا چرچا ہو رہا ہے کہ بادشاہ نے اتنی محنت کی لیکن بچہ مرا نہیں. اب بادشاہ کہتا ہے کہ تم سب اس کو ایک کشتی میں لے کے جاؤ اور اس کو وہاں ڈبو دو. تو کچھ لوگ کشتی میں لے کے اس بچے کو جاتے ہیں, اور یہ بچہ اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کشتی میں طوفان لے آتے ہیں, کشتی الٹ جاتا ہے, اس کو کنارہ لگا دیتے ہیں. اب وہ واپس پھر بادشاہ کے پاس چلا گیا کہ میں تو نہیں مرا. اب یہ اور زیادہ غضبناک ہو گیا. تو یہ بچہ, اس کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی, یا یہ بچہ کا ایمان دیکھیے, یہ کہتا ہے کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس کے لیے میں ہی تمہیں راستہ بتاؤں گا, تبھی مجھے موت آئے گی. تم لاکھ کوشش کر لو, نہیں مر سکتا. تو وہ بولتا ہے کہ بتاؤ کیا کریں. تو وہ بچہ بتاتا ہے کہ ایک کام کرو, فلاں میدان میں شہر کے تمام لوگوں کو بلا کے بھیڑ جمع کرو, اور وہاں پہ مجھے سولی چڑھاؤ تم, اور میرے ترکش سے ایک تیر نکالو اور اپنے کمان میں دے کر مجھے مارو تو میں مر جاؤں گا, لیکن اس رب کا نام لے کے. تم یہ کہنا کہ میں اس بچے کے رب کا نام لے کر مارتا ہوں, تب میں مروں گا. تو یہ کیا کرتا ہے, پورے شہر میں بادشاہ بلواتا ہے سب کو, تمام لوگ. ایسے بھی اس کا شور تو اتنا ہو گیا تھا شہر میں کہ وہ بچہ نہیں مر رہا, اس کے پاس کیا علم ہے. تو سارے لوگ جو ہے تماشا دیکھنے کے لیے چلے آئے, اور وہ بچہ کو جو ہے سولی پہ چڑھایا, اور جب تیر مارتا ہے یہ کہہ کر کہ اس بچے کے, اس غلام کے رب کے نام سے, اور وہ تیر جا کے اس بچے کے سر میں لگتی ہے, اور یہ بچہ اس وقت جو ہے اپنا ہاتھ جو ہے اپنے کن پٹی پہ رکھ لیتا ہے اس طرح سے, اور رکھ کر جو ہے فوت ہو جاتا ہے. تو جب وہ فوت ہوا, جیسے ہی وہ بچہ مرا, تمام جو بھیڑ تھی 20-40 ہزار لوگوں کی جو بھیڑ تھی اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ اس بچے کا رب جو ہے وہ سچا رب ہے. اب جو ہے تمام شہر والوں نے کلمہ پڑھا اس کی موت دیکھ کر کہ اس کے رب کے نام سے اس کی موت ہوئی. تو تمام لوگ, اب بادشاہ کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا,
وہ پریشان ہو گیا کہ ابھی تک تو 3 لوگوں کو میں ڈیل کر رہا تھا، اب تو یہ سارے ہو گئے، اب ان کو میں کیا کروں؟ تو درباری میں کچھ ہوتے ہیں، دربار کے لوگ چند ہوتے ہیں جو بادشاہ کا چمچہ گیری کرتے ہیں، وہ ہر حال میں اسی کے رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، آپ تو 3 لوگوں سے اتنا پریشان تھے، اب پورا کا پورا شہر جو ہے کلمہ پڑھ رہا ہے، اب کیا کیجیے گا؟ تب بادشاہ حکم دیتا ہے کہ شہر کے ہر گلی، ہر کوچے میں بڑے بڑے خندق کھدواؤ اور اس خندق میں آگ جلاؤ اور تمام لوگوں کو لاؤ اور اس کو کہو کہ دین چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے، اگر وہ نہیں چھوڑتا ہے اس خندق میں اس کو ڈال دو، اس آگ میں۔ تو تمام لوگوں کو لایا گیا، اسی طرح پوچھ رہا ہے، کوئی اپنے دین سے پھرنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا کہ تم کچھ کو روک رہے، دیکھو پورا شہر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ لوگوں کو لا رہے ہیں، اس خندق میں ڈال رہے ہیں، لا رہے ہیں اس آگ میں ڈال رہے ہیں۔ اسی میں روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس میں ایک عورت بھی تھی، تو وہ عورت کا دودھ پیتا بچہ تھا اس کے گود میں، تو وہ عورت تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹکی، اس کو اندیشہ ہوا کہ میں تو مر جاؤں گی، بچہ کو بچا لوں کسی طرح سے جھوٹ بول کے، تو بچہ تو بچ جائے گا۔ تو اسی وقت وہ بچہ جو ہے کہتا ہے کہ ماں تو مت گھبرا، تو حق پر ہے اور کود جا۔ لہٰذا وہ عورت بچے کو لے کے کود جاتی ہے۔ اس طرح 20,000 لوگوں کو جو ہے اس نے زندہ جلا دیا، اور ان کا قصور کیا تھا؟ وہ صرف ایک اللہ کو مانتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ خندق کے کنارے بیٹھ کر مزے لے رہے تھے مسلمان کو جلتے ہوئے دیکھ کر، انہوں نے اتنی بڑی بڑی آگ سلگائی تھی کہ وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا وہ آگ، اور وہ آگ انہی کے گھروں تک پہنچ گیا اور وہ سب جل کر ہلاک ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے، جس حدیث میں یہ روایت ہے اسی میں راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بچہ جو مرتے وقت اپنے کنپٹی پہ اپنے ہاتھ کو اس طرح رکھ لیتا ہے اور وہ شہادت پاتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کی قبر کھدائی ہوئی تو وہ بچہ کا جو باڈی نکلا وہ ویسے ہی اپنے کنپٹی پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، یعنی کتنے عرصے بعد وہ اسی طرح وہ بچہ ویسے ہی صحیح سلامت ملا۔ تو اس میں جو ہے سب سے اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے اس واقعے سے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کے اندر حق کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ دیکھیے، بادشاہ نے اس بچے کو جادوگر کے پاس بھیجا، لیکن اس بچے کے دل میں حق کی تلاش تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توحید پرست کے پاس بھیج دیا۔ اس راہب نے حق کے لیے دنیا چھوڑ کر جنگل کی زندگی اختیار کی، اور وزیر نے وزارت کے عہدے کو چھوڑ کر دین کی خاطر جان دے دی۔ اس بچے نے خود سے کہا کہ مجھے اس طریقے سے مارو تو میں مروں گا۔ تو یہ ایمان کی پختگی۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ صحبت انسان کی زندگی میں بہت میٹر کرتی ہے، یعنی اگر انسان نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہ بھی نیک بن جاتا ہے، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے برائی اس کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ کسی عطر کی دکان میں بیٹھیں گے تو اگر وہاں سے اٹھیں گے تو آپ کے پاس بھی کچھ نہ کچھ خوشبو آ جائے گا۔ اب کوئلے کی دکان میں اگر کوئلے کی کان میں آپ جائیے گا تو وہاں بھی آپ کے کپڑے تو ضرور میلے ہوں گے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں تو خلوص سے، یعنی سچے دل کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتے، اور خصوصاً ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ چوتھا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو لوگ اہل ایمان پر ان کے ایمان کی وجہ سے ظلم و ستم ڈھاتے ہیں یا ان کو آزمائشوں کا نشانہ بناتے ہیں، وہ چاہے دنیا میں کچھ فائدہ ضرور اٹھا لیں لیکن آخر میں ان کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اگر بالفرض دنیا میں سزا نہ بھی ملے، آخرت میں ان کے لیے بڑا ہی زبردست عذاب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔